اگر عزت چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، تو چلو ان صحابہ کی زندگی کو دیکھو، چلو ان اولیاء کی زندگی کو دیکھو، ان سب تابعی کی زندگی کو دیکھو، ان صالحین کی زندگی کو دیکھو۔ خواہ حضرت عثمان غنی کتنے دولت والے، کتنی دولت، کہ آج بھی مدینے میں ان کی زمین وقف ہے، ان کی زمین کے پیسے سے آج بھی مدینہ منورہ کی حکومت پیسہ کما رہی ہے۔ کتنی اللہ نے دولت دی، لیکن اس دولت کو انہوں نے کس کے قدموں میں رکھا؟ حضور کے قدموں میں رکھا۔ پتا کیا چلا؟ اگر دولت مل جائے تو اپنے سے زیادہ حضور کے دین کے لیے سوچنا۔ اگر حضور کے دین کے لیے سوچتے رہو گے تو اللہ اس دولت کے ذریعے بھی تجھے عزت عطا فرما دے گا، تجھے ذلت سے بچائے گا، تجھے رسوائی سے بچائے گا۔ اور میرے پیارو، اگر ہم حضور کے ناموس کے لیے، حضور کی عزت کے لیے، اور ہمارے قلب میں کوئی بے قراری پیدا نہ ہو، سمجھ جانا ہم زندہ رہ کے مردہ ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، آج سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق اسی مکے میں پیدا ہوئے، اسی مکے میں اپنی آنکھ کو کھولا، اسی مکے کا ذکر کرتے رہے، اسی مکے کی وادیوں میں گھومتے رہے، لیکن گمنام تھے، کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ لیکن جب ابو بکر صدیق نے اعلان نبوت کے بعد پیغمبر اسلام کی بات کی تصدیق فرمائی تو اللہ نے مقام اتنا بلند کیا، اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی عزت عطا فرمائی کہ جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہو کر کے امام کا خطبہ ختم ہو نہیں سکتا جب تک سیدنا ابو بکر صدیق کے نام کا ذکر نہ کرتے ہو۔ اور یہی ایک صحابی، ایسے صحابی ہے جن کا صحاب کے ساتھ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ جب ابو بکر صدیق غار حرا میں گئے اور انہیں خوف اس بات کا نہیں تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، کہیں کوئی مجھے مار نہ دے، خوف اس بات کا تھا کہیں میرے آقا کو، کہیں میرے محبوب کو کوئی نشانہ نہ بنا لے۔ اتنی بے قراری تھی۔ مقام ابو بکر کا اندازہ لگاؤ، ابو بکر غار حرا میں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، جس کی سوچ کو اللہ قرآن میں بیان کر دے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ جس کی بے چینی کا ذکر خدا قرآن میں کرے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور یہی ایک ایسے صحابی ہے جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی جو شخص حضرت ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہے، اجماع ہے کہ وہ شخص کافر ہے، وہ اسلام سے نہیں ہے۔ میرے پیارو، آج ان کا بھی یوم ہے، ان کا بھی ہم نے ذکر کیا، صرف اس لیے کیا، ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کے گال کو بوسہ دیا، بوسہ دیا، اور کس کے سامنے دیا؟ ان کے سامنے دیا۔ جب آپ بول رہے تھے حیدر 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 حیدر، جن کے نام میں آج اتنی طاقت ہے تو ذات میں کتنی طاقت ہوگی، ذات میں کتنی طاقت ہوگی۔ وہ حیدر کرار کے سامنے دیا۔ مولا کائنات پوچھتے ہیں، پوچھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ کلیئر ہو جائے سارا میٹر۔ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ابو بکر کے گال کو بوسہ دیا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں ابو الحسن، میں نے بوسہ دیا، اور اس لیے دیا جس طریقے سے مخلوق میں خدا کا محبوب میں ہوں، اسی طرح اس دنیا میں میرا محبوب ابو بکر صدیق ہے، میرا محبوب ابو بکر صدیق ہے۔ اور محبوبیت کا اندازہ آپ لگاؤ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے مسجد نبوی شریف میں کوئی تھا، ڈبل ڈھولکی آدمی بھی بہت ہوتے ہیں نا، ادھر ادھر والے، ان کا ایک سٹینڈ رہتا ہی نہیں ہے، کہ آدھے ادھر آدھے ادھر، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ آئے، کہا امام جعفر صادق سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق کا حضور کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، کیا معاملہ تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ آل رسول ہو سکتا ہے گستاخی کریں گے، انہیں یہ نہیں خبر جو صحیح النسب آل رسول ہوتے ہیں وہ صحابہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد حضور کے مزار پاک تک لے کر کے گئے،
कायनाबीना देख ले, देख मेरे नाना के पहलू में सोया कौन है। कहा तू मुझसे मामलात पूछता है कि इनके मामलात आपस में कैसे थे। कहा देख ले, जब तक धरती पर थे तो भी साथ में थे, जब जमीन में गए तो भी साथ में गए। और ये कहते हुए अबू बकर गए, तेरे कदमों में जो है गैर के मुंह क्या क्या देखे, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे।